جو پشاور میں ملاقات ہوئی جس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے اور دیگر جو سیاسی رہنما تھے، لیڈرشپ تھی وہ بھی موجود تھی، آپ اس ملاقات پہ کیا کامنٹ کریں گے سر؟ میں دیکھو آپ خواہ بار بار میں نے آپ سے عرض کیا آئین پاکستان یہ کہتا ہے اور خود ہماری افواج کا حلف یہ کہتا ہے کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا۔ اگر کسی کو شوق ہے الیکشن پالیٹکس کا، وردی نہ پہنے، وردی نہ ہو، بسم اللہ آ جائیں، دیکھیں، کوشش کریں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت قابل عزت ہوگی، یعنی یہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو ان لوگوں کو عزت نہیں کرے گا جو ملک کے دفاع کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کریں گے ہم؟ آئین نے ہر ادارے کا فریم ورک ڈیفائن کیا ہے۔ جی، جب تک ادارے اپنی فریم ورک میں ہوں گے، ہوتا ہے مداخلت ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ امریکہ کی بہت خطرناک فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی ایٹم بم ہے، چین کی ہے، فرانس کی ہے، برطانیہ کی ہے، وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ بھی یقیناً ان کو کچھ کہتا ہوگا، لیکن پردے کے پیچھے سے کہ جی آپ چائنا سے مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ خطرات ہیں، آپ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ خطرات ہیں۔ یہ نہیں کہ پریمیئر کوئی اور ہو بات کہیں اور ہو۔ میں نے اس دن کہا تھا، یعنی میں کچھ وہ نہیں ہوں، نہ میں کوئی پاگل ہوں، نہ میں یہ کہ میں انسان نہیں ہوں یا میں جذبات نہیں رکھتا۔ پشاور کی میٹنگ آئین کی اسپرٹ کے خلاف تھی۔ وزیر اعلیٰ بلاتا، ٹھیک ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اس میں اگر کوئی جاتا ہے یا نہ جاتا، گورنر بلاتا کہ بسم اللہ کر کے آ جائے، اس میں وہ بھی ہو۔ اب بھی میں اس رائے کا ہوں، ہم 3-4 سال سے کہہ رہے ہیں پاکستان بڑی مشکل میں ہے، بہت سخت مشکل میں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے، الیکشن سے پہلے بھی میں نے میاں صاحب سے بھی کہا تھا، دوسری پارٹیوں سے بھی کہا تھا کہ بھائی اس ملک کی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں کی گولڈنس کانفرنس بلائی جائے، جس میں بالکل سٹنگ آرمی چیف بھی ہو، جنرلز بھی ہوں، ججز بھی ہوں، جو بات کو سمجھتے ہیں، اقتصادیات کے ماہرین بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، سیاسی لوگ بھی ہوں، تاکہ ہم بیٹھیں کہ بھائی ہمارے ملک کا کیا ہوا ہے۔ دن بدن بالکل خدا نخواستہ ٹی بی کے مریض کی طرح رو بتنزل ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اچھا صاحب، پھر یہ آپ چلیں کہہ تو رہے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت نہ کرے، لیکن سر معذرت کے ساتھ پھر اس میں تنقید سیاستدانوں کے اوپر بھی تو ہو رہی ہے نا، پھر کہ آپ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں پھر ان کے ساتھ؟ سیاست دیکھو ہر اس کو اپنی ڈیفائن کرنا ہوگا۔ ایک وہ سیاستدان ہے جو ان کی اپنی تخلیق کردہ ہے، جی، اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کردہ، تخلیق کردہ سیاستدان نمائندہ سیاستدان نہیں ہے۔ تو یہ جو بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، آپ بطور سربراہ اپوزیشن اتحاد سمجھتے ہیں کہ وہ بیرسٹر گوہر کی سیاسی غلطی تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں یہ نہیں دیکھتا، کسی نے مجھے ایک ISPR کا وہ دکھایا تھا جی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ موصوف نے آرمی چیف سے بات کرنی چاہیے سیاست پہ، انہوں نے کہا یہ بات سیاسی لوگوں سے کرو، ہم یہاں سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں۔ جی، ان کا وہ یہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ گورنر نے کس سے بات کی، کیسے بات کی، اللہ تو سر یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں حکومت کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، بطور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کیا وہ کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے آپ کو اعتماد میں لیا ہے کہ پی ٹی آئی میرے دوست ہیں، پی ٹی آئی میرے ساتھی ہیں، سب بالکل سمجھتے ہیں اس بات کو۔ بات یہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو خواہ کرنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، خود آرمی چیف نے بھی یہ بات بار بار کی، پاکستان فرسٹ۔ یس، پاکستان فرسٹ، لیکن کون سا پاکستان؟ آئینی پاکستان، جمہوری پاکستان، آئین کے اندر ایک ایسا پاکستان جس میں تمام جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے وسائل پہ ان کے عوام کا اختیار، یا ایک ایسا پاکستان جس میں نام کی جمہوریت ہو اور ایک 4 آدمی چلائیں؟ میں اس جمہوری پاکستان کیا رکھوں؟ جمہوری پاکستان ہوگا، آئین بالادست ہوگا، کوئی آئین سے مبرہ نہیں ہوگا، یہ کیسا پاکستان ہے؟ کس طرح یہ ملک چلے گا؟ دن دہاڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے وفاداری بیچی، اور اس آدمی نے اس کی وفاداری، اس سے آپ اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ برباد کر رہا ہے پاکستان کو۔
ہر آدمی اپنے لیے وفادار بنانے کی فکر میں ہے. بابا اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ اس سوائل سے محبت کرو, ٹھیک ہے, اس ملک سے محبت کرو, اس کی سورنٹی سے محبت کرو, اس کی آزادی سے محبت کرو. افراد آنے جانے والے ہیں. آج آپ وزیر اعظم ہیں, کل کوئی اور آرمی چیف ہوگا, پرسوں کوئی اور وزیر خارجہ ہوگا. وہ آتی جانے والی چیزیں ہیں. وی مسٹ ٹرین آور پیپل. یہاں تو ان بچوں کو آپ پیٹتے ہیں جو طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کرتے ہیں, اور جو بکتے ہیں ان کو آپ گلے لگاتے ہیں. یہ